السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ تو سارے مسلمانوں کو تھا۔ جس نے بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو سن ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دکھ نے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ اس لیے آپ کی وفات کے بعد وہ گھر سے کم نکلتے تھے، اور سب سے زیادہ دکھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں تسلی دیتے رہتے، لیکن یہ دکھ انہیں اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہی ان کی وفات ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ 2 لڑکیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور 2 لڑکے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بعد اپنی یاد چھوڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک یہ 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر پر ہی بتائے۔ اس زمانے میں دوسرے کاموں سے کچھ فرصت مل جاتی تھی تو قرآن اکٹھا کرتے تھے، اس لیے کام اس زمانے میں پورا ہو گیا۔ اب تک انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اپنے آپ جا کر بیعت کی۔ اس زمانے میں روم اور ایران سے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں اور بڑی زوردار جھڑپیں ہو رہی تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی لڑائی میں نہیں گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ضروری معاملات میں مشورہ ضرور دیتے تھے۔ اسی لیے خلیفہ اول نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو صلاح کمیٹی بنا رکھی تھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سدا غریبی اور بھوک میں زندگی گزاری تھی، اور ان پر ایسا بھی وقت آیا کہ کئی وقت کھانے کو کچھ نہ ملا۔ ایسی حالت میں وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر وقت بتایا کرتے تھے۔ جب خیبر جیتا گیا اور وہاں کی زمین مسلمانوں کو بانٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حصے میں تھوڑی سی زمین ملی، بس اسی کی کمائی سے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں دوسرے صحابہ کا وظیفہ باندھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ باندھا، اور ان کی مالی حالت کچھ پہلے سے اچھی ہو گئی، بس اتنی کہ اب وہ روکھا سوکھا کھاتے اور موٹا پہنتے تھے، اور جو اپنی ضرورت سے بچتا وہ بیت المال میں جمع کر دیتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پر زیادہ تر جو کی روٹی اور کھجوریں ہوتی تھیں۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اتنے میں کوئی مانگنے والا آ گیا، کھانا اسے کھلا دیا، اور آپ بھوکے رہ گئے۔ آپ چھوٹی آستینوں کا کرتا پہنتے تھے جس سے بازو پوری طرح نہیں ڈھک سکتے تھے، اس کے ساتھ تہمد باندھتے تھے، سر پر عمامہ ہوتا تھا، کبھی کبھی سفید ٹوپی اوڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادہ تر معاملوں میں ان سے صلاح لیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے وہ معمولی طور سے ان کے آگے رکھے جاتے تھے۔ ایک بار کسی بات کا فیصلہ کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹوکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی غلطی مان لی اور کہا، اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ مارا جاتا۔ ایران کی لڑائیوں میں نہابند کی لڑائی بہت بڑی لڑائی تھی۔
ایرانی اپنی ساری فوج ایک جگہ کر کے نیابند میں اکٹھا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج کی کمانڈر کریں، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ ہاں، لڑائی کے بندوبست کے بارے میں مشورہ ضرور دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی مشورے پر عمل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ان کے مشوروں کی وہ بہت ہی سوچتے تھے اور عمل کرتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو ان کی رشتہ داری بھی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کی خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ تو مدینے سے باہر نکلے اور نہ کوئی عہدہ قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت خلافت کے اس لیے 6 آدمیوں کے نام تجویز کیے تھے، جن میں سے 4 نے اپنے نام واپس لے لیے، باقی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ کیا، اس لیے وہی خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب دنگے کی آگ بھڑکی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی۔ ایک مرتبہ مصر کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے سننے سے واپس چلے گئے، لیکن پھر خط کے واقعے کی وجہ سے واپس لوٹ آئے۔ خط کے واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جھگڑے میں کوئی دخل نہیں دیا، لیکن جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ ان کے ساتھ کچھ دوسرے صحابہ کے بیٹے بھی تھے۔ ساتھیوں نے جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے انہیں روکا اور امام حسن رضی اللہ عنہ تو اس لڑائی میں گھائل بھی ہو گئے، پھر بھی باغی نہ رکے، دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھس آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ جو لوگ حفاظت دل میں بٹھائے گئے تھے انہیں برا کہا اور حضرت امام حسن کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کس طرح شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے، دونوں بزرگوں میں بڑا ایکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں صلاح بھی دیتے رہے تھے، لیکن ان کے تمام مشوروں پر عمل نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سوچ وچار تھا کہ الگ الگ علاقوں میں حاکم جو بالکل سرکس ہو گئے ہیں ان سے اگر سختی برتی جائے تو حالت سدھر سکتی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم دل کے تھے، وہ کسی پر سختی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان پر اپنے چچیرے بھائی مروان کا بہت اثر تھا، جو آئے دن ہمیشہ نئے دنگے کھڑے کرتا رہتا تھا۔ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے 3 دن بعد ذی الحجہ کی 21 تاریخ کو مسجد نبوی میں مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اس طرح دھیان دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پتہ لگا کر انہیں سزا دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر گھیراؤ کرنے والوں میں جو لوگ تھے ان کی گنتی ہزاروں تک پہنچی تھی اور پورا مدینہ انہی سے بھرا پڑا تھا، لیکن یہ لوگ قاتل نہیں تھے، صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا گھیراؤ کرنے والے میں تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت صرف ان کی بیوی نائلہ ان کے پاس تھیں
ان سے قاتلوں کا پتہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے محمد بن ابو بکر مکان کے اندر گھسے، ان کے پیچھے 2 آدمی اور تھے۔ محمد بن ابو بکر کو سب لوگ جانتے تھے کیونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑا۔ انہوں نے کہا میں مکان میں ضرور گھسا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میں شرمندہ ہو کر لوٹ آیا۔ میں نہ تو ان کے کسی قاتل کے ساتھ تھا اور نہ ان کے کسی قاتل کو جانتا ہوں۔ حضرت عثمان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر ٹھیک کہتے ہیں، یہ وہاں سے ہٹ آئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ قاتلوں کو پہچانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلوں کا پتہ لگانے کی بڑی کوشش کی لیکن پتہ نہیں چلا۔ ویسے تو بصرہ، کوفہ اور مصر کے زیادہ تر بڑے بڑے آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش رچنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اصلی قاتل کون ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ صوبوں کی حکومت ان کے رشتہ داروں کے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو حکومت سے الگ کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو افسر بنا دیا۔ ان لوگوں نے ہاتھ میں سے حکومت جاتی دیکھی تو دنگے کی آگ کو اور بھڑکایا اور چاروں طرف ہلہ مچ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ ان لوگوں میں سب سے آگے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جو شام کے بڑے صوبے کے حاکم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ ادھر بصرے میں کچھ لوگ اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے اونچے درجے کے صحابیوں اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کہنا شروع کیا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ ابھی تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن جن لوگوں نے بغاوت میں حصہ لیا تھا ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں کے بیچ گھرے ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں سے کیوں کر بدلہ لے سکتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا کہ تھوڑا امن ہو جانے دو، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ دونوں طرف ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ امن نہ ہونے پائے۔ ایک طرف ان لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنے میں حصہ لیا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذرا سا بھی سوچنے کی فرصت ملی تو ہم بچ نہیں سکتے۔ دوسری طرف مروان بن احکم کا گروپ تھا جن کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب مسلمانوں نے خلیفہ مان لیا تو ہمیں کون پوچھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور صرف اس انتظار میں ہیں کہ تھوڑا امن ہو جائے تب وہ صلح اور صفائی کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے انہوں نے ایسی چالیں چلیں کہ آپس میں صفائی نہیں ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ادھر مکہ میں مروان بن احکم نے دنگا مچا رکھا ہے، ادھر عراق میں لوگ ان کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں، تو مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ کچھ صحابہ نے روکا بھی اور کہا کہ آپ کا مدینہ چھوڑ کر جانا کسی طرح بھی اچھا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، عراق پر مخالفوں کا قبضہ ہو گیا تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے مدینے چلیں۔ ابھی راستے میں ہی تھے، اتنے میں خبر ملی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ وہاں کے لوگ ان کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے اور 9,500 سپاہیوں کی ایک جماعت ان سے آ ملی۔ بصرہ کے پاس پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر صلح کی کوشش کی۔ دونوں طرف سے لوگ صلح پر تیار تھے۔
اور امید تھی کہ لڑائی جھگڑے تک بات نہیں بڑھے گی، لیکن دونوں فوجوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اپنا فائدہ صلح نہ ہونے میں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے رات کو ہی چھاپا مار دیا۔ جب دونوں فوجوں کا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑا بڑھایا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر آواز دی۔ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو للکارا ہے۔ اب یہ دونوں لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں اور اب تلواریں میانوں سے نکلنے والی ہیں، لیکن وہاں معاملہ ہی دوسرا ہو گیا۔ آنکھیں ملتے ہی دونوں کے دلوں میں محبت کا ساگر امڑ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ پرانی بات یاد دلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بتائی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر ان کی باتوں کا بہت اثر پڑا۔ کہنے لگے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو آپ سے لڑنے کا ارادہ کیا، آپ سچائی پر ہیں۔ پھر گھوڑا پھیرا اور بصرہ کا راستہ لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں میدان سے ہٹتے دیکھا تو انہوں نے بھی لڑائی کے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ مروان بن احکم بھی اس موقع پر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جا رہے ہیں تو تاک کر ایک تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں لگا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے راستے میں شہید کر ڈالا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ اب میدان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہ گئی تھیں۔ وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ بصرہ اور کوفہ کے بڑے بڑے بہادر ان کے اونٹ کو گھیرے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری۔ اونٹ بیٹھ گیا۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ سے اتارا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اس لیے لڑائی جنگ جمل کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت حکم دے دیا تھا کہ لوٹ مار بالکل نہ کیا جائے اور جو لوگ لڑائی سے بھاگ نکلتے ہیں ان کا پیچھا بھی کوئی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ میں لا کر اتارا اور کچھ دن وہاں رہنے کے بعد مدینہ پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کئی میل تک ان کے ساتھ گئے اور ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ ایک منزل ان کے ساتھ رہے۔ ودا ہوتے وقت سب پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ بالکل سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں اور آپ کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ بصرہ میں کچھ دن رہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کی راہ لی۔ لوگوں نے انہیں ایک محل میں اتارنے کا ارادہ کیا جہاں کوفہ کا حاکم رہا کرتا تھا۔ حضرت علی کو ایسے شاندار محل اور عیش و عشرت کے سامان صدا سے ہی ناپسند تھے، اس لیے محل میں نہیں اترے بلکہ ایک میدان میں اتر پڑے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جمعہ کا دن آیا تو ایسا خطبہ دیا کہ جس کے اثر سے لوگوں کے دل موم ہو گئے۔ اب تک مدینہ خلافت کا مرکز بنا چلا آ رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے مخالف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بس 20-22 سال سے کوفہ کے حاکم بنتے چلے آ رہے تھے۔ اپنا اقتدار بنائے رکھنے کی خواہش ان کے من میں امنگیں لے رہی تھیں۔ ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، روپیہ پیسہ بھی کم نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے کے لیے لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، پھر سارا شام شیریہ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ پہلے کچھ دنوں تک دونوں طرف سے ہرکارے آتے جاتے رہے، بیچ میں جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ صلح پر تیار نہیں ہیں تو دریائے فرات کے پار اترے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر روکا اور صفین کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج پہلے صفین پہنچی تھی اور انہوں نے پہنچتے ہی دریا کے گھاٹ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ بڑی تیزی سے بڑھے اور جاتے ہی مخالفوں کو ہٹا کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ صرف ان کی فوج دریا کے پانی سے فائدہ اٹھائے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوجی پیاسے رہیں۔ حکم دے دیا کہ جس کا جی چاہے پانی بھرے، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ صفین کے میدان میں 3 مہینے تک فوج ایک دوسرے کے سامنے پڑی رہی۔ دونوں طرف کے لوگ آپس میں ملتے جلتے رہے اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ آپس میں بحث بھی ہوا کرتی تھی۔ اسے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس کوشش میں جٹے ہوئے تھے کہ کسی طرح دونوں میں صلح صفائی ہو جائے۔ دونوں طرف سے بار بار لڑائی کی تیاریاں ہوتی تھیں، لیکن کچھ لوگ بیچ میں پڑ جاتے تھے اور لڑائی چھڑتے چھڑتے رک جاتی تھی۔ 3 مہینے بعد لڑائی شروع ہوئی، لیکن جب رجب کا چاند دکھائی دیا تو دونوں پارٹیوں نے ہاتھ روک لیا۔ رجب سے محرم کے ختم ہونے تک لڑائی پھر رکی رہی۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو گیا تو بڑی زوردار جھڑپیں ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار برابر میان میں رہی تھی، لیکن جب انہیں تلوار نکالنی پڑی اب بھی اس میں پہلی سی کاٹ تھی۔ بس ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا زوردار حملہ کیا۔ وہ فوج کے آگے تھے، لیکن جس طرف جھک جاتے تھے فوجوں کی لائنیں صف کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح لائنوں کو ہٹاتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ وہاں آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے للکار کر کہا، معاویہ، مسلمانوں کو کیوں لڑاتے ہو؟ آؤ تم جھگڑے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضرت علی کے سامنے جو آیا سو مارا گیا، اس لیے میدان میں نہ آئے۔ کئی جھڑپوں کے بعد ایک دن بڑی زوردار لڑائی ہوئی۔ دونوں فوجیں صبح سے شام تک اور دوسرے دن صبح تک لڑتی رہیں۔ ایک لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک سردار مالک استر ڈٹ کر لڑے اور کچھ لوگ تلواریں مارتے معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر پلٹ کر کھڑے ہوئے اور بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ دوسرے دن مالک استر شامی فوج کو سیدھی طرف جوڑ ڈالتے ہوئے اور انہیں دباتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس وقت صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی فوج کے پاؤں اکھڑے جا رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں لڑائی کا فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوجی نیزوں پر قرآن باندھ کر آگے بڑھے اور کہا، اب تمہارے بیچ میں قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن کو دیکھتے ہی ہاتھ روک لیا اور لڑائی بند ہو گئی۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے۔ ایک پنچ میں بناتا ہوں اور ایک تم بناؤ، وہ دونوں جیسا قرآن کہے ویسا فیصلہ کر دے۔ حضرت علی کی فوج میں عراق کے لوگ زیادہ تھے، ان سب نے یہی کہا کہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پنچ بنانا چاہتے تھے، لیکن کوفہ اور بصرہ کے حاکموں نے بار بار کہہ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پنچ بنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پنچ بنے اور یہ طے ہوا کہ رمضان کے مہینے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوج لے کر دمشق چلے گئے جو شام کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حضرت علی نے کوفہ کی راہ لی، لیکن ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگ پنچ بنانے کے حق میں تھے اور کچھ کہتے تھے کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو پنچ بنانا گناہ ہے۔ ان دونوں گروہوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔
اور بات بات پر تلواریں کھینچ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں لے کر کوفہ پہنچے، لیکن جو لوگ پنچوں سے فیصلہ کرانے کے حق میں نہیں تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئے اور یہ لوگ خارجی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب پنچوں کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سمجھا بجھا کر یہ فیصلہ کرانے پر راضی کر لیے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کو خلیفہ نہ بنایا جائے، بلکہ مسلمان جسے چاہے اپنا خلیفہ بنا لے۔ جب لوگ فیصلہ سننے اکٹھا ہوئے تو پہلے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم دونوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر مسلمان جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے۔ عمر بن العاص کی باری آئی تو انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، اس لیے میں ان کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ اس بات پر چاروں طرف ہلچل مچ گئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جو لوگ شروع سے پنچوں کے فیصلے کے خلاف تھے، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ ہوا اور کس طرح ہوا تو وہ بھڑک اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج لے کر شام کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، لیکن خارجیوں نے دنگا مچایا۔ نہروان نامی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور 2500 خارجی مارے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیا، مدینہ اور یمن پر بھی فوجیں بھیجیں اور چاروں طرف سے نئے فساد پیدا ہونے لگے۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور پھر لوٹ آئے۔ وہ کسی بھی مسلمان کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھتے تو سختی سے ٹوکتے تھے۔ کوئی حاکم بیت المال سے 1 پائی بھی لے لیتا تھا تو اسے کڑی سزا دیتے تھے، اور اس معاملے میں وہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا کڑا برتاؤ تھا۔ ایک بار آپ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے بیت المال سے کچھ شہد اور گھی لے لیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور ان سے گھی شہد کی قیمت وصول کر کے بیت المال میں جمع کر دی۔ ایک بار بیت المال میں کچھ نارنگیاں آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نارنگی لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے نارنگی چھین کر بیت المال میں ہی ڈال دی اور فوراً ہی ساری نارنگیاں بانٹ دی۔ جس انسان کے انصاف کی حالت اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکے ہو، اس سے کسی دوسرے کو کیا معافی اور رعایت کی امید ہو سکتی تھی۔ اس برتاؤ کا پھل یہ نکلا کہ بہت سے لوگ ان سے ناراض ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی ان سے الگ ہو کر مکہ چلے گئے۔ امیر معاویہ بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزارتے تھے، اچھا کھاتے تھے، پہنتے تھے، شاندار محلوں میں رہتے تھے اور خوب خرچ کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روٹ کر ان سے جا ملے تھے، ان کی بڑی خدمت ہوئی، بہت دعوتیں خوب اڑی، بڑے بڑے عہدے اور جاگیریں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سختی صرف صوبوں کے حاکموں کے ساتھ تھی، باقی لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ بیت المال میں روپیہ آتا تھا، وہ غریبوں میں بانٹا جاتا تھا۔ ذمیوں یعنی دوسرے دین والوں سے بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ جس ذمی کی جزیہ ٹیکس چکانے کی حیثیت نہ ہوتی تھی، اس سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ عیسائیوں، آتش پرستوں کے مذہبی پیشواؤں کے لیے بھی معاف تھا۔ ایران اور آرمینیا میں کتنی ہی بار بغاوتیں ہوئیں، لیکن ان کو بڑی سختی سے دبا دیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کیا جسے وہ سالوں یاد کرتے رہے۔ آپ حاکموں کے ساتھ جتنی سختی کا برتاؤ کرتے تھے، ان کے علاوہ سب لوگوں کے سے اتنی ہی نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کا پھل یہ نکلا کہ بہت سے بڑے بڑے سردار انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو انہیں سچائی پر سمجھتے تھے، اور ان کی وجہ سے
دقتیں اور پریشانیاں جھیلنے کو تیار تھے۔ نروان کی لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ شام پر حملہ کیا جائے۔ ایک بار جمعے کے خطبے میں انہوں نے ایسی بات کہی کہ لوگوں کے کلیجے دہل گئے اور چاروں طرف سے آواز آئیں کہ امیر المومنین ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب لڑائی کی تیاری بڑے زور شور سے ہوئیں۔ کچھ فوج کوفہ سے اکٹھی کی گئی اور کچھ دوسرے علاقوں میں فوج اکٹھا کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے۔ ادھر تو یہ تیاریاں ہو رہی تھیں اور ادھر خارجی جو نروان کی لڑائی میں ہار چکے تھے اسی فکر میں تھے کہ مسلمانوں میں جو آپسی لڑائی ہو رہی ہے اس سے کیسے چھٹکارا ملے۔ حج کے موقع پر بہت سے خارجی مکہ معظمہ میں اکٹھے ہوئے اور بہت حجت کے بعد یہ طے ہوا کہ جب تک 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دنیا میں ہیں، مسلمانوں میں یوں ہی تلواریں چلتی رہیں گی۔ اس لیے خارجیوں میں سے 3 آدمیوں نے ان تینوں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ ان تینوں میں سے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذمہ داری لی تھی اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ وہ کوفہ پہنچا تو ایک عورت سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ اس کا شوہر اور بھائی نروان کی لڑائی میں کام میں آ گئے تھے۔ اس نے ابن ملجم سے کہا کہ تمہاری اچھا تو پوری ہو سکتی ہے اگر تم میری ایک خواہش پوری کرو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بس پھر کیا تھا، ابن ملجم پر عشق کا بھوت بری طرح سوار ہو گیا۔ اب چاہے وہ گناہگار جو کچھ کرتا تھوڑا تھا، اس ظالم نے اپنا ارادہ اور زیادہ پکا کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی من میں ٹھان لی۔ اب اس گناہگار ہتھیارے نے 1000 درہم میں ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا کر رکھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو صبح اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہی تھے اور آئے تو شبیر اور ابن ملجم تو جو رات سے گھات لگائے بیٹھے تھے، دونوں نے مل کر حملہ کیا۔ شبیر کا وار تو خالی گیا لیکن ابن ملجم کی تلوار کا وار آپ کے سر پر پڑا۔ گھاؤ تو زیادہ نہیں آیا تھا لیکن تلوار کیونکہ زہر کی بجھی ہوئی تھی اس لیے اس کا زہر جلدی سے سارے بدن میں پھیل گیا۔ شبیر تو وار کر کے بھاگ گیا اور بچ کے نکل گیا۔ ابن ملجم بھی بھاگنے کی ہی تھا، پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور انہیں نصیحت کی اور اپنے قاتل کے لیے کہا کہ اسے کھانا کھلاؤ اور پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر ڈالنا کیونکہ شریعت کا یہی حکم ہے، لیکن اسے تکلیف نہ دینا، کوئی پریشانی نہ پہنچانا اور نہ ہی عرب کے پرانے کے رواج سے اس کے ناک کان کاٹنا۔ اسلام نے ان باتوں کو منع کیا ہے اور اگر میں بچ گیا تو یہ میری خواہش پر ہے، چاہے اسے اپنا بدلہ لوں یا اسے یوں ہی معاف کر کے چھوڑ دوں۔ لوگوں نے پوچھا ہم آپ کے بعد امام حسن کو خلیفہ بنائیں؟ آپ نے جواب دیا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا اپنا کام ہے، جس طرح چاہو طے کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5.25 سال خلافت کر کے 17 رمضان سن 40 ہجری کو شہید ہوئے۔ موت کے وقت آپ 63 سال کے تھے۔ صبح کو آپ پر وار ہوا اور رات تک زندہ رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور کوفہ کے ایک قبرستان میں دفن کیا۔ باقی 2 خارجی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، ناکام رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ اوچھا سا گھاؤ لگا جو کچھ دنوں میں اچھا ہو گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دھوکے میں دوسرا آدمی مارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی جن سے 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے ہوئے۔
سبھی میں حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، محمد اور عباس مشہور ہیں۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔